بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریب کون ہوتا ہے؟ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو مفلس ہونے کی علامت قرار دیا اور اس مفلس کا انجام کیا ہوگا؟ جامع ترمذی کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتدرون من المفلس؟ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، المفلس منا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا درہم له ولا متاع۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے غریب وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، درہم نہ ہوں اور دنیاوی زندگی کے تعیش کا سامان نہ ہو، وہ غریب ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سنیے، دھیان سے سنیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کس کو غریب کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ قیامت والے دن جن کے پاس نمازیں ہوں گی اور روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، یعنی ان کا ثواب ہوگا، نماز کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا۔ وَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، وہ اس حالت میں آئیں گے کہ انہوں نے کسی کو گالیاں دی ہوں گی۔ وَقَذَفَ هَٰذَا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی۔ وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، زیادتی کی ہوگی۔ یہ 5 باتیں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن ایک شخص آئے گا جس کو اس نے گالی دی ہوگی، وہ اس کی نیکیاں لے جائے گا۔ ناظرین، گالی انتہائی ناپسندیدہ کام ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دو۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت تم کسی کو گالی دیتے ہو وہ اہل نہیں ہوتا، تو جب اس کی ماں کو دو گے وہ لوٹ کر تمہاری ماں کی طرف آئے گی۔ اس کا باپ اہل نہیں ہوتا، وہ لوٹ کر تمہارے باپ کی طرف آئے گی۔ تو اس لیے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دو۔ اور آج تو بدتمیزی کی انتہا ہے، نہ جانے لوگ کس طرح ایک دوسرے کو گالیاں اور الزامات، تہمت لگانا۔ دوسری چیز رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی پر تہمت لگانا، وہ بھی، اس کو بھی کہا کہ جب قیامت ہوگی تو جو تہمت لگائی ہوگی، جس پر تہمت لگائی ہوگی، وہ آئے گا اور تم سے نیکیاں لے جائے گا۔ تو اس وقت کے افسوس سے بہتر ہے آج ہوش کے ناخن لو، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، انٹرنیٹ پر، مختلف ذرائع سے جو لوگ دوسروں کی عزتوں کی دھجیاں بکھیرتے ہیں اور دوسروں پر حقیقت جانے بغیر الزامات عائد کرتے ہیں اور نہ جانے کس طرح دوسروں کی عزت کا جنازہ نکالتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو نمازیں، روزے اور زکوٰۃ کا ثواب ہے، جن کو آپ گالیاں دیتے ہیں، جن کی عزتیں بکھیرتے ہیں اور جن پر جھوٹے الزامات عائد کرتے ہیں، یہ آئیں گے اور آپ کی نیکیاں لے جائیں گے۔ تیسرا شخص جس کا آپ نے مال کھایا ہے، جس کے حقوق غصب کیے ہیں، وہ آئے گا اور وہ آپ کی نیکیاں لے جائے گا۔ اور چوتھا شخص جس کا آپ نے خون بہایا، اگر کسی نے کسی کو ناحق مارا ہے
وہ آئے گا اور آپ سے نیکیاں لے جائے گا. اور پانچواں شخص جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوگی، اس کو مارا ہوگا ناجائز ناحق. پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِن فَنَيْتَ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور پھر بھی کچھ لوگ بچ جائیں جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، تو وہ آئیں گے اور وہ اپنے گناہ اس گالی دینے والے کو دے دیں گے، اور جس پر اس نے تہمت لگائی ہوگی وہ آئے گا اور وہ اپنے گناہوں کا وبال اس کو دے دے گا. تو پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ انجام یہ ہوگا کہ یہ خطاؤں کے بوجھ تلے آ جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر یہ آگ میں چلا جائے گا. گویا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے غریب، کہ قیامت والے دن جو دوسروں کو گالیاں دینے کی وجہ سے، دوسروں پر الزام عائد کرنے کی وجہ سے، اور دوسروں کو ناحق کھانے کی وجہ سے، اور دوسروں کو ناحق مارنے کی وجہ سے، دوسروں کو ناحق زیادتی کرنے کی وجہ سے، جن کے ساتھ اس نے جو کیا ہوگا وہ آئیں گے، اس کی نیکیاں لے جائیں گے، نیکیاں ختم ہوگی تو وہ اپنے گناہ اس کو دے دیں گے، اور پھر یہ غریب بیچارہ مفلس دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو دوسروں کے حقوق کی پاسبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل. پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر.